لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قناۃ السلفیہ کی جانب سے آپ کا بھائی عبدالخالق بٹی۔ محترم دوستو بھائیو، آج امت مسلمہ میں جو دو بڑے گروہ ہیں، اہل سنت والجماعت اور شیعہ، ان کے عقائد کے حوالے سے مختصر بات ہوگی۔ اہل سنت والجماعت، اس سے مراد جب شیعہ کے مقابلے میں ہم اسے بولتے ہیں، اس سے مراد ہندوستان خاص طور پر اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے اور روافض اور شیعہ جو ہیں ان کا کیا نظریہ ہے، اب اس حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا ہیں یا نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق مجموعی طور پر یہ عقیدہ ہے سب علماء کرام کا کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، بتقاضۂ بشریت ان سے غلطیاں ہوئیں، ان کے اوپر حدیں بھی لگائی گئیں، توبہ بھی کروائی گئی، اور بقایا شرعی موقف کے حوالے سے بھی بعض صحابہ کا دوسرے قرآن حدیث کے موقف سے ہٹ کر اپنا موقف ہونا، اس طرح کے معاملات یہ ملتے ہیں، اور علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ اچھا پیارے بھائیو، اب اس کے مقابلے میں جو روافض ہیں، یہ جو شیعہ ہیں، شیعہ نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ جن کو اپنے بڑا مانتے ہیں، جیسے اہل سنت والے جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کو بڑا مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے بعد اپنے 12 کو بڑا مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نعوذ باللہ، وہ تو باقی صحابہ کرام کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک وہ 12 ہیں جو اللہ کے رسول کے صحاب تھے۔ پہلے مثلا حضرت علی، حضرت حسن، حسین، پھر ان کے بیٹے علی بن حسین، جعفر صادق، باقر، اس طرح 12 امام۔ اب شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ امام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اماموں سے غلطی نہیں ہوتی۔ بعض شیعہ کے گروہوں میں یہ عقیدہ ہے امام جو ہیں یہ انبیاء کے برابر ہیں، جیسے نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، یہ امام بھی معصوم عن الخطا ہیں، یہ اللہ کی وحی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ان کا دین بھی 12 اماموں سے چلتا ہے۔ اور بعض ان کے گروہوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ اب یہ ہے شیعہ کا، روافض کا عقیدہ، وہ یہ کہتے ہیں امام معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ کرام بتقاضۂ بشریت ان سے غلطی ہوتی ہے اور ان سے گناہ کے کام بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا موقف ہے۔ اور اہل سنت میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اہل حدیث دیوبندی بریلوی خاص طور پر ہندوستان میں سب کا بالاتفاق یہی عقیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہمارے تینوں فرقوں کا اتفاق ہے۔ اب تھوڑا سا مختصر سمجھانے کے لیے اپنے بھائیوں کو، کچھ نئے بھائی بھی ہیں ہماری اس ویڈیو کو، ایک عامی آدمی بھی سن رہا ہوگا، تو تاکہ اس کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے اور اس کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ صحابہ کرام سے کیسے غلطیاں ہوئیں اور اللہ کے رسول نے اور اللہ نے کیسے ان کو معاف کیا، اور غلطیوں کے باوجود بھی وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری جانیں بھی صحابہ کے لیے قربان ہیں، ہم ان کو اپنی جان سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں۔ صحابہ کے لیے جان دینا ہمارے لیے باعث فخر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو درست عقیدہ ہے وہ یہی ہے بحیثیت انسان ان سے غلطیاں ہوئیں۔ 2-3 مثالیں دے کے میں بات کو آگے چلاؤں گا۔ مشہور حدیث ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہ، اللہ کے رسول نے فرمایا صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو خواب آیا، میں مکہ جا رہا ہوں حج کے لیے، عمرہ کے لیے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ تیاری کرو، چھپ کے، خواب کے حوالے سے نہیں، وہ ویسے ہی آپ نے حکم دے دیا، تھوڑا سا غلطی ہوئی، خواب تو وہ آئی تھی صلح حدیبیہ کے حوالے سے،
تو فتح مکہ کے حوالے سے جب آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ آپ نے تیاری کرنی ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، یہ آپ نے مکہ کے جب ہم ان کے کافروں کے سروں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو پھر اطلاع ہونی چاہیے کہ مسلمان تو ہمارے سروں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتع، ان کے خاندان والے اہل و عیال مکہ میں رہ رہے تھے، وہ کافروں کے محتاج تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں کافروں کے اوپر ایک نیکی کرتا ہوں، ان کو اطلاع دے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں وہ میرے اہل و عیال کے اوپر نیکی کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ انہوں نے ایک خط لکھا کہ اللہ کے رسول تیاری کر کے فوج کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اپنی تیاری کر لو، اور ایک تیز ترین چلنے والی اونٹنی اس کے اوپر ایک اور عورت کو خط دے کے بھیج دیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کے وہ راستے سے اس عورت سے خط لے لیا۔ اب یہ جو صحابی سے غلطی ہوئی حضرت حاتب بن ابی بلتع، اور صحابہ کرام تو اتنے غصے میں آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کہ مجھے حکم دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں عمر، بدری ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بدر کے صحابہ کی کتنی فضیلت ہے، فرمایا بدری ہے، اسے کچھ نہیں کہہ رہا۔ بہرحال اب ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ بحیثیت انسان صحابی سے غلطی ہوئی۔ اچھا اب موازنے کے طور پر ذرا نا تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹر لگاؤں، تھوڑا سا ٹیسٹر اس حدیث کے بعد آپ نے نا ایمانداری سے آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے تو آپ ایمانداری سے اپنے ذرا دل کو جھنجھوڑ کے ذرا صحیح فیصلہ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ جب میں نے یہ حدیث بیان کی ہے ایک صحابی کی غلطی کو نشاندہی کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر بتائیں آپ سب، کیا آپ کے دل میں میرے خلاف کوئی نفرت، مجھے گستاخ سمجھا آپ نے؟ سوال ہے آپ سے، مجھے گستاخ سمجھا؟ مجھے آپ نے یہ سمجھا کہ میں صحابہ کا منکر ہوں، صحابہ کی فضیلت کا منکر ہوں؟ نہیں نا، ایسا ہی ہے۔ آپ نے یہی سمجھا نا کہ یار بس ان صحابی سے ایک غلطی ہوگی، انہوں نے تو بس وہ والا روایت وہ حدیث بیان کی ہے نا۔ اچھا اب میں نے ایسی حدیث جب بیان کی جس میں ایک صحابی کی غلطی کا ذکر ہے تو آپ سب نے غصہ نہیں کیا، آپ نے کوئی میرے اوپر منکر صحابہ کا فتویٰ نہیں لگایا۔ پیارے بھائیو ہونا بھی یہ چاہیے، کیوں؟ ہم سب الحمدللہ اس بات پر متفق ہیں صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے ہمارے بھائی غصہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ حاتب بن ابی بلتع والی حدیث علماء سٹیج سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ان سے غلطی ہوئی بھی لیکن پھر بھی وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو کام صحابہ نے کیا ہے دین اسلام کے لیے، ہم تو دوبارہ بھی پیدا ہو کے آ جائیں، پھر دوبارہ پیدا ہو کے آ جائیں، میں کہتا ہوں ہزاروں زندگیاں مل جائیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اللہ کے قسم ان کے واقعات پڑھے نا تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال صحابہ کے بارے میں تو ہم ایسی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال بات سمجھانے کے لیے تھوڑی سی میں بات کو آگے کروں کہ آپ کے دل میں میرے خلاف کوئی نفرت تو نہیں آئی، آپ نے یہ تو نہیں کہا اس نے جی حاتب بن ابی بلتع والی روایت بیان کر کے گستاخی کی۔ اب آگے تھوڑا سا بڑھیں، حضرت عائشہ والی روایت بیان ہوتی ہے سٹیجوں سے کہ کیا کہا جاتا ہے کہ جی وہ جب وہ شہد والا واقعہ، 4 بیویاں ایک طرف اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کیا کہا تھا، آپ کے پاس بھی اللہ کے رسول آئیں تو کہنا منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کے پاس بھی آئے نا 4 بیویاں مل گئی، انہوں نے کہا تیرے گھر بھی آئیں گے نا تو نے بھی یہی کہنا ہے، تیرے گھر بھی آئیں گے تو نے بھی یہی کہنا ہے، تیرے گھر آئیں گے تو نے بھی یہی کہنا ہے، چاروں اکٹھی ہو گئی۔ اللہ کے رسول جب چاروں کے گھر میں گئے سب نے کہا منہ سے بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، بدبو۔ اچھا اب ایمانداری سے بتائیے چاروں بیویوں کی بات سچی تھی؟ بتائیے سچی تھی؟ نہیں نا، غلط بیانی سے کام لیا گیا نا۔ اچھا اب جب ہم حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میرے اوپر کسی نے فتویٰ لگایا، علماء کے اوپر کسی نے فتویٰ لگایا، آپ کے دل میں کوئی میرے خلاف نفرت آئی؟ کیوں؟
ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمارے سروں کی تاج ہے، ہماری مائیں ہیں۔ اچھا، اب جب سمجھانے کا مقصد یہ ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں پیارے بھائیوں۔ وہ بھی تو صحابی تھے نا جن سے زنا ہوئی اور ان کی توبہ ایسی قبول کی، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ پورے مدینے کے اوپر تقسیم کر دی جائے، سب معاف کر دیے جائیں۔ صحابی تھا نا، زنا ہی ہوا نا، ان سے بھی تو غلطی ہوئی، زنا ہوا۔ بس اس طرح کے میں کہتا ہوں کافی واقعات ہیں، میں کتنے بیان کروں، سمجھانے کے لیے یہ 2-3 واقعے کافی ہیں۔ احد کے اوپر جنہوں نے وہ پہاڑ کی چوٹی کو جو ہے وہ چھوڑا تھا، وہ بھی تو صحابی تھے نا، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ بہرحال تو جب ہم ایسے واقعات بیان کرتے ہیں تو قسم سے، خدا کی قسم، یہ ہمارے دل میں اتنی سی بھی میل نہیں آتی، ان کے بارے میں چھوٹی سی بھی میل نہیں آتی۔ کس طرح یہ لوگ پتہ نہیں کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم شاید اہل بیت کے دشمن ہیں۔ ہمارے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ ہم گستاخ ہیں، حضرت علی کے، حضرت حسن کے ہم گستاخ ہیں۔ اور خدا را، ہمیں ہمارے اوپر فتویٰ لگانے سے پہلے نا اپنا ضمیر جھنجھوڑو، اپنا ضمیر، اور کہیں تم روافض والے عقیدے سے متاثر تو نہیں ہو چکے۔ میں کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کر رہا، میں بار بار اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ کے لیے میں تمہیں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یار غور کرو، سوچو۔ جب صحابہ کرام کے حوالے سے، صحابہ کے ایسے واقعات، اللہ کے رسول کی بیویاں حضرت عائشہ، حفصہ کے حوالے سے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جن میں ان کی کچھ غلطیوں کا ذکر ہوتا ہے، تم نہ تو علماء کرام کے اوپر فتوے لگاتے ہو، نہ ان کو بیان کرنے والوں کو گستاخ کہتے ہو، لیکن جب شیعوں کے خاص امام حضرت علی، حسن، حسین، جب ان کے، وہ بھی تو صحابی تھے نا، اب بات ذرا سمجھنا، وہ بھی تو صحابی ہیں نا۔ یہ جو ٹرمیں نکالی ہوئی ہیں نا، انہوں نے نکالی ہوئی ہیں روافض شیعہ نے، یہ جی اہل بیت، یہ فلاں، بھائی پہلے صحابی ہے، اہل بیت بعد کا معاملہ ہے، صحابی کا درجہ پہلے ہے۔ جو بندہ صحابی نہیں ہے وہ اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا اللہ کے رسول کے اہل بیت سے مراد اگر خاندان لیا جائے تو خاندان میں سے تو کئی لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، تو ان کو اہل بیت کہہ سکتے ہیں؟ یعنی شرعی اعتبار سے جو اصطلاح ہے، نہیں کہہ سکتے۔ پہلے وہ کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہوگا، صحابی بنے گا، پھر ہی اہل بیت میں آئے گا نا۔ بہرحال یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ جس طرح صحابی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو، اور آپ کا اور میرا یہ ضمیر، ہم یہ نہیں کہتے ہو جی فلاں گستاخ ہو گیا۔ اسی طرح کی اگر کوئی روایت اگر حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین سے اگر بیان کی جائے کہ ان کا موقف صحابہ کے اجماع کے خلاف تھا، تو یار پھر آپ کیوں غصہ میں آ جاتے ہو؟ کوئی اپنوں کے لیے، اہل سنیوں ہیں تو وہ بھی ہمارے اپنے، لیکن یہ میں اس حوالے سے بول رہا ہوں کیونکہ وہ ذرا شیعوں نے انہیں اپنا خاص کر لیا نا، اس حوالے سے ذرا بات کریں کہ جب اگر ہم ان جو شیعوں کے امام ہیں ان سے ہٹ کے جب ہم دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی روایت بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم غصہ میں نہیں آتے، بیان کرنے والے کو منکر، خارجی، گستاخ اور فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں، ان کو ہم وہ نہیں کہتے۔ جب حضرت علی کی کوئی بات آ جائے، جب حضرت حسن کی کوئی بات آ جائے، حسین کی بات آ جائے، تو پھر گستاخ، ان کی شان میں جی تنقیص ہو گئی، فلاں فلاں۔ اب ہم کہیں متاثر تو نہیں ہیں؟ یہ دعوت فکر ہے آپ خدا را، اپنے عقیدہ اہل سنت کے اوپر قائم رہو، اپنے عقیدہ اہل سنت کے اوپر قائم رہو، کہیں پھسل نہ جانا۔ وہ بھی تو اہل سنت ہے نا جو 22 رجب کو کنڈے کھا رہے ہیں، نہیں پتہ نا ان کو؟ وہ بھی اہل سنت ہیں جو 5 دن پا کے نعرے مار رہے ہیں نا، نہیں پتہ ان کو؟ اسی طرح
اور تم تو سمجھدار ہو، تم کیوں روافض کے عقیدے کا شکار ہو رہے ہو؟ جیسے حضرت علی حسن حسین کے حوالے سے شیعہ مانتے ہیں، جیسے شروع میں نے عقیدہ بیان کیا روافض کا، وہ کہتے ہیں ہمارے اماموں سے غلطی نہیں ہوتی، اور تم بھی تو یہی کہہ رہے ہو۔ اپنی زبان سے نہیں اگر اس عقیدے کا اظہار کرتے، عمل سے تو یہی کہہ رہے ہو نا، عمل سے وہ نہیں ان کی غلطی نہ بیان کرو، بڑے ہمیں سمجھانے آ جاتے ہیں۔ یار تمہیں سمجھ نہیں ہے یار، کوئی اللہ کے خواب حضرت علی ہیں یار، حضرت حسن حسین ہیں یار، ان کی شان بڑی ہے، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اور میں جب حاتب نبی بلتا والی روایت بیان کرتا ہوں مجھے کیوں نہیں روکتے؟ میں جب حضرت عائشہ کی شہد والی روایت بیان کر رہا ہوتا ہوں، خدا را اس وقت تمہاری کہاں غیرت مر جاتی ہے، کیوں نہیں روکتے؟ جنگ احد میں جو درہ صحابیوں نے چھوڑا تھا، جب میں وہ روایت بیان کرتا ہوں پھر تو کیوں نہیں روکتے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ پھر اسی وقت ہی تمہاری یہ غیرت جاگتی ہے جب حضرت علی حسن حسین کی بات ہو، اور پھر آ جاتے ہو میدان میں۔ خدا را یہ ضمیر اپنا فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ تم ان کے پراپوگنڈا سے متاثر ہو کر تو نہیں آ رہے۔ مان جاؤ کہ اگر تم صرف نام کے حسینی اہل حدیث نہیں، تمہارے اندر بالکل رافضیت کے والے جراثیم مکمل آ چکے ہیں۔ اپنے آپ کو حضرت علی کو بھی چھوڑا، حضرت حسن کو بھی چھوڑا، اور حضرت حسین جیسے وہی روافض، کیونکہ رافضی جو ہے نا وہ حضرت حسن کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے۔ رافضی وہ سمجھتے ہیں انہوں نے حضرت میرے معاویہ کی بیعت کر کے نہ کام ہی خراب کر دیا تھا، ان کو اتنا درجہ دیتے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ خود کو حسنی نہیں کہلواتے۔ شیعہ جو ہیں وہ حسینی لبیک یا حسین لبیک، وہ حضرت حسین کو زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ اور یہی چیز ہمارے اہل حدیثوں میں ہے، دیوبندیوں میں ہے۔ اہل حدیثوں میں بھی حسنی اہل حدیث ملے گا آپ کو کوئی؟ اللہ حضرت حسن کا درجہ زیادہ ہے حضرت حسین سے، لیکن حسنی اہل حدیث ملے گا؟ حسنی دیوبندی ملے گا؟ نہیں۔ یہ ہے شیعہ کا، ہمارے اندر جو ہے نا ان کا اتنا پراپوگنڈا آ چکا ہے، ان کی اتنی تبلیغ کا اثر ہے کہ ہم ان سے متاثر ہیں۔ آپ کو حسینی ملیں گے، کیونکہ شیعہ بھی حسینی کہتے ہیں نا، شیعوں اپنا اہل حدیثوں میں حسینی اہل حدیث، دیوبندی اہل حدیث، حسینی اپنا حسینی دیوبندی، حسینی اہل حدیث، حسینی بریلوی، حسینی برمن، ہندوؤں تک لے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سارا عام شیعوں سے متاثر ہے۔ تو خدا را آخر میں یہ بات سمجھانے کی پھر کوشش کروں گا، جیسے ہم صحابہ کرام کی کچھ ایسے واقعات جن میں ان سے غلطیاں ہوئیں، جب ہم ان کو بیان کرتے ہیں تو اس وقت ہم اتنا غصے میں نہیں آتے، کسی کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں کرتے، زبان درازی نہیں کرتے، بیائی نہیں۔ اسی طرح حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت حسن بھی صحابی ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، دو پھول ہیں جنت کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے جو قدموں کی خاک ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرم ہے۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی موقف قرآن اور حدیث کے خلاف آ جائے، ہم شیعہ اور روافض کی طرح یہ عقیدہ بنا لیں اور نہیں جی نہیں، ان کا موقف تو قرآن حدیث کے خلاف ہو سکتا ہی نہیں ہے بھائی، وہ بالکل نہ جی نہ بات ہی نہ کریں جی، بلکہ یہاں تک امام ابن تیمیہ کے قول کو بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ جس امام ابن تیمیہ کو اہل حدیث سارا دن کرتے رہتے ہیں نا، جیسے تسبیح پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، اہل حدیث کرتے رہتے ہیں ابن تیمیہ ابن تیمیہ ابن تیمیہ، اور اسی امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے مکہ سے کوفہ کے لیے خروج کیا، تو اس کا وہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے خروج سے امت میں خروج اور قتل دونوں چیزوں کا لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین کے خروج سے اور ان کے قتل سے امت میں شر میں اضافہ ہوا، یعنی شر پھیلا، فتنہ پھیلا، امت میں تفریق ہوئی۔ یہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔
تو سارا دن ابن تیمیہ کرنے والے کہتے ہیں اور نہیں جی ہمارے لیے امام ابن تیمیہ حجت ہے کوئی. یار اب کہاں گیا تمہارا ابن تیمیہ؟ بھائی حجت نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے قرآن حدیث کا موقف ہو اور اس کے خلاف امام ابن تیمیہ کی رائے ہو تو ہم بھی نہیں مانیں، لیکن جب موقف قرآن حدیث کے مقابلے میں حضرت حسین کا موقف درست نہ ہو تو پھر تو امام ابن تیمیہ کی بات ٹھیک ہے نا. خدارہ مان جاؤ اس عقیدے کو، جب اپنے دیگر صحابہ کے حوالے سے مانتے ہو نا، حضرت عائشہ کی روایت، حاتب نبی بلتا والی روایت کہ صحابہ سے غلطی ہوتی رہی، یار ان کے لیے کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا ان کا موقف قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا؟ اب میں ایک حدیث پڑھ کے بات کو ختم کروں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے وہ میدان کربلا کے لیے نکلنا تھا تو اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام تھے، کسی بھی صحابی نے ان کے منہج کو، ان کے موقف کو درست تسلیم نہیں کیا، بلکہ سارے کے سارے صحابہ نے یزید رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم قرآن اور حدیث کے موقف کے اوپر قائم ہیں. حدیث کیا ہے؟ جس کے ساتھ صحابہ کرام چمٹے رہے وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب ایک خلیفہ منتخب ہو جائے، اس منتخب خلیفہ کے خلاف اگر کوئی بیعت لے تو پھر یہ نہیں کہا کہ اس کو گرفتار کرو، پکڑو دکڑو. اللہ کے رسول کا فرمان سنانے لگا کہ اس کو قتل کر دو. تو پیارے بھائیوں، اب اس حدیث کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف درست تھا؟ قطعاً. اگر ہم اتنی بات کریں حدیث کے مطابق، سارے میدان میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار نہیں حضرت حسین کے بارے میں، وہ جب حضرت عائشہ کے بارے میں بات کر سکتے ہو، وہ حدیث اور روایت بیان کر سکتے ہو اور یہ کہہ سکتے ہو کہ اس مسئلہ میں حضرت عائشہ اور چاروں بیویوں کا موقف غلط تھا، جب یہ تم لوگ کہہ سکتے ہو حاتب نبی بلتا والی روایت میں صحابی کا عمل درست نہیں تھا، جب یہ تم کہہ سکتے ہو کہ نہیں یار ان صحابہ کو درہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، بلکہ اس نافرمانی کے نا اتنے دلائل دیتے ہو، کہتے ہو دیکھا کتنا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، فلاں فلاں فلاں. او بھائی جب ادھر مانتے ہو اور اوپر سے دلائل دیتے ہو، وہ ادھر کیا ہو جاتا ہے؟ اگر یہ دلائل کی دنیا ہے، بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہے، آؤ میدان میں. میدان کیا ہے؟ آؤ میدان میں. میدان یہ نہیں ہے آؤ تو میرے کول آ، میں تیرے کول آنا، میں پتہ چلے گا کیڑا سچا کیڑا جھوٹا ہے، مناظرہ ہوئے گا. بھائی میں بھی اس ویڈیو کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں نا، نیٹ کی دنیا میں. آپ بھی اپنے موقف کو، اپنے منہج کو نیٹ کی دنیا میں اپنی ویڈیو میں ثابت کرو، بیان کرو کہ 260 کم و بیش حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں 260 صحابہ کرام کا موقف درست تھا یا حضرت حسین کا، اور نیٹ کی دنیا میں ثابت کرو. 260 صحابہ کرام کے پاس دلیل تھی، بخاری کی، مسلم کی دلیل تھی کہ جب ایک خلیفہ منتخب ہو جائے اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا خلیفہ بیعت لے تو اس کو قتل کرو، یعنی اس کی بیعت نہیں مانی جائے گی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرا تو نہیں ہے. اب اس موقف کے حوالے سے تمہارے پاس بھی یہ نیٹ کی دنیا ہے، آؤ ثابت کرو کہ کس حوالے سے ان کا موقف درست تھا. اگر بالفرض آپ اپنے دلائل لے آئیں گے، موقف سے ثابت کر دیں گے، ابھی ہاں ہمیں خوشی ہوگی. ہم وہ سارے صحابہ کرام کے، ہمارے لیے تو نا 260 کے قریب جو صحابہ کرام ہیں ان کی بھی دیکھیں حدیث کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. جب آپ کوئی حدیث پیش کریں گے ہم الحمدللہ اجماع صحابہ کو بھی چھوڑ کے آپ کی طرف آ جائیں. اللہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ اجماع صحابہ حدیث کے خلاف ہو. میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ حدیث لے ہی آئیں ایسی کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف درست ثابت ہو رہا ہو تو فابیہا ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. تو پیارے بھائیوں، یہ تو دلائل کی دنیا ہے، آپ بھی دلائل سے بات کریں، ہم بھی انشاءاللہ دلائل سے بات کریں گے، لیکن
گالیاں، مناظروں کے چیلنج، گندی زبانیں استعمال کرنا. بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ گالیاں تو دے رہے ہیں اس فقیر کو، لیکن دلائل کی دنیا سے آ رہی ہیں. صرف ایک ہی بات چل رہی ہے ہر طرف، بھائی اجماع امت سے جو ہے وہ ثابت ہیں خلیفہ راشد. بھائی حدیثیں کہاں گئیں؟ اب دلائل کہاں گئے؟ اب امت آ گئی. یہی تو بات بریلوی کہتے ہیں. جب انہیں کوئی مسئلہ سمجھاتے ہیں کہتے ہیں ساری امت ایک پاسے پہ تسی وکھرا ہی مسئلہ کاٹ لیا. بہرحال یہ لمبی بات ہو جائے گی. تو آپ یہ دلائل کی دنیا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آپ بھی بنائیں، ویڈیو بنا لیں، ان کے اوپر دلائل دیں کہ یہ فلاں حدیث ہے، اس حدیث کے تحت خلیفہ کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے. بات ختم. اور یہ دوسری بات، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی یزید کے دور میں عبداللہ بن زبیر نے بھی خلافت کا دعویٰ کر دیا ہوا تھا تو حضرت حسین نے کر دیا، تو پھر کون سا مسئلہ ہے؟ تو یہ قطعاً بات درست نہیں ہے. اندر کھاتے تاریخی روایات میں یہ کتب میں لکھا ہوا ہے، اندر کھاتے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاریاں کر رہے تھے اندر کھاتے، لیکن عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. یہ الحمدللہ ہمارے ذمے ہے، ہم ثابت کریں گے. گو کہ انہوں نے کئی موقع کے اوپر کچھ گورنروں کی حمایت کی، جیسے مکہ میں ایک گورنر نے بغاوت کا اعلان کیا. مدینہ میں جب واقعہ ہرا ہوا اس میں جب مدینہ کے گورنر نے بغاوت کا اعلان کیا، تو ایسے موقعوں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر کھاتے حمایتیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اپنی بیعت لینے کا سلسلہ نہیں شروع کیا تھا. ابھی یہ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ سلسلہ شروع کیا جب یزید جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی اور اس کا بیٹا معاویہ خلیفہ بنا. اس وقت جو ہے معاویہ شاید 2-3 مہینے ہی رہے. اس نے کہا بھائی مجھ سے جو ہے نا خلافت والا معاملہ نہیں سنبھالا جا رہا. اور یار اس سے آپ نا ویسے یزید کی گھر کی تربیت دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں صحیح. اس کا ایک بیٹا بہت بڑا سائنسدان تھا، خالد بن یزید، جسے آج بھی انگریز سائنسدان مانتے ہیں. اس نے کئی چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں جس کے اب میرے ذرا ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں سائنسی والے سے. اس کی کتابیں موجود ہیں جسے آج بھی انگریز مانتے ہیں، خالد بن یزید کو. اور دوسرا بیٹا معاویہ، اتنی اس کی دنیا سے بے رغبتی، آپ اندازہ کریں کیا تربیت ہوگی گھر کے اندر کہ ان کو کرسی سے محبت نہیں سکھائی گئی. معاویہ نے 1 مہینہ 2 مہینہ آیا ہے، کہنے لگا یار میں تے اللہ اللہ کرنی ہے، انہوں نے کرسی نال کوئی ایڈا لگاؤ نہیں، میں کرسی ہے پئی جے، تسی جنوں مرضی خلیفہ بناؤ. اس موقع پر عبداللہ بن زبیر نے اپنے مکہ میں، یہ مدینہ، یہ جو حجاز کا علاقہ ہے، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا. کھل کے سامنے آئے تھے، پہلے کھل کے سامنے نہیں آئے تھے. جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے کھل کے سامنے نہیں آئے تھے. 5 مہینے یزید کی بیعت نہ کرنے کے باوجود بھی آپ مکے میں ٹھہرے رہے تھے، بیعت نہیں کی تھی. اندر کھاتے یزید کے خلاف تھے، لیکن بیعت لینے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا. اعلان اس وقت ہونے لگا تھا جب کوفیوں نے خط لکھے تھے کہ آپ آئیں. مسلم بن عقیل گورنر بن چکے ہوئے ہیں کوفہ میں، 60,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہوئی ہے، ریاست تیار ہے، حکومت تیار ہے، آپ آ جائیں، آپ کو تیار ریاست ملے گی. اسی وجہ سے آپ بیوی بچے سب کو لے کے جا رہے تھے کہ کام تو ریڈی ہو گیا. وہاں پر جا کے آپ نے اعلان جو ہے پھر وہ خلافت کا اعلان کرنا تھا. اسی وجہ سے پھر صحابہ نے روکا کہ آپ جس کام کی طرف جا رہے ہیں یہ موقف درست نہیں ہے، خلیفہ موجود ہے اور آپ ایک ریاست میں ریاست بنا رہے ہیں. بہرحال تو یہ موقف آپ بھی ثابت کریں، آپ دلائل دیں، ہم انشاءاللہ ماننے والوں میں سے ہوں گے، آمنا و صدق نہ کرنے والوں میں سے ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق فہم کی توفیق عطا فرمائے.